دیکھا جائے کہا جا رہا تھا کہ تھر کول جو ہے گیم چینجر ہے, سندھ کے ساتھ پورے پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. اس کے لیے مزید اچھی خبریں آئی ہیں کہ جو سابق سندھ گورنمنٹ کے دور میں جو وزیر توانائی تھے انہوں نے جو تھر کا جو کوئلہ نکلا تھا اس کی ٹیسٹنگ کے لیے ساؤتھ افریقہ بھیجا تھا, اس کی مثبت خبریں آئیں. کیا خبریں آئی ہیں ہمارے ساتھ جانتے ہیں. امتیاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کیا کیا خبریں, کیا اچھی خبریں تھیں سر, وہ رپورٹ آئی اس کا کیا پازیٹیو. دیکھیں جی, سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں, یہ جو تھر کول پروجیکٹ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلیگ شپ ایک پروجیکٹ ہے, اور اس میں یہ محترمہ بے نظیر شہید سے شروع ہوا اور جا کے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا پھر وہاں افتتاح کیا. تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ مطلب پاکستان کی تقدیر بدلنے والا پروجیکٹ اور گیم چینجر کے نام پہ کا, اور ابھی تک اس بات پہ قائم ہے کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا, تھر بدلے گا پاکستان, یہ ہم نعرہ لگاتے رہے ہیں. اور گیم چینجر ہے, اس لیے گیم چینجر ہے. پاکستان کا مین مسئلہ انرجی ہے, اور انرجی کا جو مسئلوں کا حل ہے وہ تھر کول میں ہے. اس وقت سندھ کے پاس ہے تھر کول کی صورت میں. اب اس کو استعمال کریں آپ کی مرضی, نہ کریں آپ کی مرضی. ہم نے تو اس کو بہت فاسٹ ٹریک پہ رکھا, اور صرف نہ کہ بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے اس پہ ہم نے فاسٹ ٹریک پہ رکھا, بلکہ ہم نے اس کے آگے بڑھ کر ہم نے کہا کہ اس کو ملک میں گیس کی جو ہے مطلب مقدار کم ہوتی جا رہی ہے, ڈپلیٹ ہو رہی ہے گیس, تو ہم نے اس کو گیس بنانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں میں کامیاب تجربہ ہے. تو ہم نے جو ساسول ایک کمپنی ہے ساؤتھ افریقہ کی جو اس کام میں مہارت رکھتی ہے, اس کو یہاں کا کول کے سیمپل میں نے بھجوائے تھے, اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اس کو اون کیا اس پروجیکٹ کو. اور ابھی رپورٹ وہ ہمارے حکومت کے جانے کے بعد اس کی رپورٹ آئی ہے. الحمدللہ وہ رپورٹ بالکل مثبت رپورٹ ہے, پازیٹیو رپورٹ ہے, اور اس رپورٹ میں ساسول یہ تجربوں کے بعد یہ کہتی ہے کہ یہ کوئلہ جو ہے گیس بنانے کے قابل ہے, اور اس گیس بنانے کے قابل ہے تو اس پہ فوراً کام ہونا چاہیے. اور ہماری گورنمنٹ ہوتی یا انشاءاللہ آئے گی تو اس پہ فوری کام ہوگا, کیونکہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے. یہ پاکستان کے انرجی مسائل جو ہیں انرجی کے حوالے سے اس کا حل ہے, اور یہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا. اور اس کی فوری طور پہ میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس کی فوری طور پہ بینکیبل فیزیبلٹی اس کی جائے, تاکہ یہ مطلب کس طریقے سے اس کو ہم پھر پرائیویٹ سیکٹر کو یا باقی ملکوں کو اس میں شامل کر کے یا سی پیک میں شامل کریں, کیونکہ فیزیبلٹی نہیں ہوگی تو مطلب اس کا آگے مزید کام نہیں ہو سکتا. اب جب کہ ٹیکنیکلی ایک چیز ہمیں معلوم ہو گئی ہے کہ یہ اس کوئلے سے گیس بن سکتی ہے, تو مزید اس میں کیا کرنا چاہیے, ایک فیزیبلٹی بنائے, اور بینکیبل فیزیبلٹی زیادہ مؤثر ہوگی, تاکہ پھر اس میں آپ لونز بھی لے سکیں گے, سی پیک میں بھی لا سکیں گے. تو وہ ٹائم ضائع نہ کریں جو کہ مطلب نیکسٹ حکومت آ کے کرے. تو اس حکومت کو چاہیے اس کی فیزیبلٹی بنوائے, تاکہ پھر یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہتر فیصلہ ہوگا, اور وہ انرجی کے مسائل پہ قابو پانے میں ایک مزید قدم آگے بڑھائیں گے ہم. امتیاز صاحب, آپ کے دور میں ایک بڑا فیصلہ بھی ہوا تھا کہ تھر سے جو کوئلہ لانے کے لیے ریل ٹریک کی بات ہوئی تھی 125 کلومیٹر کی, کام بھی شروع ہو گیا تھا, لیکن اب جو سننے میں آ رہا ہے کیا رک گیا ہے وہ؟ دیکھیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ اس بات کو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ یہ پاکستان کے انرجی کا مسائل سندھ کے پاس ہے, اور وہ تھر کول کی صورت میں موجود ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کوئلے کو, کیونکہ وہاں پانی کوئلے کے معاملات کے جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں یا گیس کے پلانٹس ہیں, اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو پانی شارٹیج ہے وہاں. یہ بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے وہاں ایک نہر وہاں کھدوائی خاص طور پہ تھر کول کے پروجیکٹس کے لیے, جو پانی دینے کے لیے. اس کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, 100 مطلب ایم جی ڈی اس میں پانی آتا ہے, کیوسک پانی آتا ہے. تو اس کے لیے مزید پانی کے لیے چاہیے آپ کو اس کوئلے کو وہاں سے نکالیں اور مختلف ملک کے مختلف شہروں میں اس کو استعمال کریں. تو ہمارے پاس چھور سے لے کے نیشنل لائن ہمارے پاس موجود ہے, اور کول فیلڈ سے لے کے اسلام کوٹ سے لے کے چھور تک 105 کلومیٹر کی لائن پڑنی ہے. اس کی فیزیبلٹی بھی ہم نے بنائی ہے. اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے 50% پیسے بھی رکھے ہیں, اور زمین بھی فری دے رہے ہیں ہم. اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آپ بھی اس میں آ جائیں, تو آدھے پیسے انہوں نے بھی رضامندی سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی. لیکن پھر وہ مرکزی جو محکمہ ریلویز ہے انہوں نے مختلف اس میں چیزیں ڈال دی. حالانکہ کمپلیٹ پروجیکٹ ہے. ایف ڈبلیو والوں سے میں نے وزٹ بھی کروایا تھا, وہ بھی وزٹ کر گئے تھے. کویتیز انویسٹمنٹ جو کراچی کویت انویسٹمنٹ ایجنسی ہے, اتھارٹی ہے, وہ بھی تیار تھے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ اب اس میں آڑے آ رہی ہے. تو اس کو میں فیڈرل گورنمنٹ سے خاص طور پہ وفاقی وزیر
ریلوے اگر ہیں تو، اگر نہیں تو جو انرجی کے وزیر ہیں بہت اچھے سلجھے ہوئے آدمی ہیں، سمجھتے ہیں اس انرجی کے معاملات کو، ان سے میں اپیل کرتا ہوں اس مسئلے کو اٹھائیں، کیونکہ کوئلہ باہر نکلے گا تو جو موجودہ پاور پلانٹس ہیں اس میں 20 سے 30% تک بلینڈنگ ہو سکے گی، نئے پاور پلانٹس میں اس کو ہم استعمال کر سکیں گے. یہ کوئلہ باہر نکلے گا تب جا کے ہماری فارن ایکسچینج بھی بچے گی اور آپ کو امپورٹ کم کرنی پڑے گی. امپورٹڈ کوئلے سے تیل کی کہ آپ کی جو امپورٹ ہے اس میں فرق پڑے گا اور ڈالر بچیں گے. اور یہ لوکل کرنسی ہے، پاکستان کی اپنی کرنسی ہے. جو ہم کہتے ہیں نا گیم بدلے گا، گیم چینجر ہے، وہ ان تمام وجوہات کی بنا پہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہوگی اور آپ کی باہر کا کوئلہ نہیں آئے گا، گیس نہیں آئے گی، کم ہوگی، اور آپ کے ڈالرز بچیں گے، جو ڈالرز کی ہمیں شدید ضرورت ہے اور ہم اس وقت اسپینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ لوکل کرنسی میں پاکستان کا مطلب انرجی سیکیورٹی آف پاکستان ہے، میں یوں کہوں گا. تو اس کو مطلب ریلوے لائن جو ہے اس وقت فیڈرل ریلوے منسٹری کے پاس بند پڑی ہے، انہوں نے کام روکا ہوا ہے. سندھ گورنمنٹ نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ چھوڑیں، ہم کرتے ہیں. انویسٹرز موجود ہیں، لوگ موجود ہیں کرنے کو، اور یہ تقریباً سال سوا سال کے اندر مکمل ہو سکتی ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا. میں ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں انرجی منسٹر سے، اس مسئلے کو دیکھیں، اٹھائیں، اور مطلب نہیں تو SIFC میں لے جائیں، اور جو بھی ہمارے ادارے ہیں پلاننگ کمیشن دوسرے اس کو ٹیک اپ کریں، تاکہ یہ کوئلہ باہر نکلے گا تو گیسیفیکیشن کے طور پہ بھی کام آئے گا اور پاور پلانٹس میں بھی کام آئے گا. اور تقریباً 11-12 کیمیکلز بنتے ہیں اس کوئلے سے دنیا کے مختلف جگہوں پہ، وہ تو الگ سی ایک فیلڈ ہے جو کہ کام آئے گی. فی الحال ان 2 چیزوں پہ ہم کام کریں گے، پاور پلانٹس اور گیس کی کنورژن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک نئی راہیں کھلیں گی. آپ لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں اور بالکل ٹارگیٹ ہوگا کہ ان دونوں چیزوں کو ہر صورت سستا کیا جائے. دیکھیں یہ موسٹلی یہ جو بجلی اور گیس کے معاملات ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. اوگرا ہو گئی، نیپرا ہو گئی، یا پاور ڈویژن ہو گئی، CPP ہو گئی، ڈسکوز ہو گئے. لیکن انشاءاللہ آنے والی اس حکومت میں تو ابھی کیئر ٹیکرز نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے، لیکن ان کو بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. اور IMF کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگلی حکومت آگے وہ کرے گی، اور انشاءاللہ اگلی حکومت ہماری آئے گی تو لازمی طور پہ ان چیزوں پہ توجہ ہوگی. ہم اپنے منشور میں بھی انرجی کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی قیمتیں کم کی جائیں اور لوکل کول پہ انحصار کیا جائے. امپورٹڈ کول اور جو RLNG وغیرہ باہر سے منگائی جاتی ہے اس پہ روکیں، اور گیس کی تلاش بھی کرنی چاہیے. شیل گیس بھی یہاں موجود ہے، اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. ہم اس پہ بھی کام شروع کر کے گئے تھے، تو ہم نے سیپرا پہ بھی کام شروع کیا تھا. بہت بڑا کام سندھ نے کیا. تو انشاءاللہ اگلی حکومت آئے گی اور ہماری حکومت ہوگی تو ہم اس میں مزید کام کریں گے تاکہ لوگوں کو ریلیف دے سکیں. جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اچھی اچھی چیزیں بھی ہوں. تھر کول کی جو اگر ہم بات کریں ایک گیم چینجر ہے. بہت اچھی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایک کوئلہ جو ہے اسے گیس بنائی جا سکتی ہے، اس کی تصدیق ہو گئی، اسے آگے بڑھنا ہوگا. ساتھ ہی جو کوئلے سے سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے اس کو آگے مرحلے پہ لے جانے کے لیے جو ریلوے ٹریک پہ بھی کام کرنا ہوگا. یہ تمام مراحل سے اگر گزریں گے تو پاکستان میں بجلی کیا گیس بھی سستی ہو سکے گی.